ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کیا کہ یہ جہنم کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھتے رہیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ اور بطور خاص بات کریں، جمعرات کے دن، شب جمعہ، روز جمعہ، درود پاک کے فضائل بھی ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں زیادہ ہیں، ثواب بھی زیادہ ہے۔ کثرت سے درود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کئی ایسے شرعی سوالات، ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ جزاکم اللہ خیرا، ماشاء الحمدللہ اللہ، علی ماشاء اللہ۔ حال۔ تو ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین میں سے ویڈیو سوال کی صورت میں ہم سے کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام میزاب انصاری ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر بیوی کے اصرار پر شوہر طلاق دے دے تو اس کا گناہ شوہر پر ہوگا یا بیوی پر؟ جی، بیوی نے اصرار کیا، اور کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں، آپ بھی دارالفتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے اس طرح کے بعض اوقات جب کیسز آتے بھی ہیں تو شوہر پھر کوئی راہ حاصل کرنے کے لیے یہ عذر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو والدین نے اصرار کر لیا تھا، بیوی نے کر لیا تھا، فلاں رشتہ دار نے کر لیا تھا۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ مجبوری بھی کہتے ہیں، پھر میں مجبور ہو گیا تھا اور مجبوری میں نے کیا ہے، تو مجبوری میں تو نہیں ہونی چاہیے، اسی چیز کو وہ مجبوری بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند نہیں فرماتے۔ شریعت مطہرہ نے طلاق میں اصل جو ہے وہ ممانعت رکھی ہے، یعنی طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ جب نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کو باقی رکھا جائے، طلاق کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے۔ ہاں، کوئی ضرورت ہو، شرعی حوالے سے کوئی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اب اس نکاح کو باقی رکھنا یہ دونوں کے لیے اس طرف لے جائے گا کہ اب یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ اگر یہ اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں تو حدود الہی، جو احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کے ذریعے سے لاگو فرمائے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی یا اس میں مبتلا ہوں گے، تو پھر شریعت مطہرہ نے اس بات کی طرف ایک راہ نکالی ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک دوسرے سے طلاق کا معاملہ، یعنی اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کوئی راہ اپنا سکتے ہیں، جس میں مرد بھی ون سائیڈڈ ہو کر طلاق کی طرف جا سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ، یعنی جس کو عام ہمارے عرف میں خلا کہا جاتا ہے، اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ شفیق صاحب وہ صورتیں ہیں کہ جس میں رشتہ ازدواج کو برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے اور حدود الہی کی پاسداری نہ ہو سکے۔ لیکن معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بسا اوقات مرد اور عورت میں کسی بھی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی،
وہ آپس میں بیٹھ کر بھی وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے رشتے کو بہتر بنا سکتے تھے، یا ان کے درمیان کوئی بیچ میں سمجھدار شخص آ کے ان دونوں کی صلح صفائی کر سکتا ہے اور وہ بات رفع دفع ہو جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر نکاح و جیسے اس رشتے کو ختم کرنے کی طرف یا تو مرد چلا جاتا ہے ون سائیڈڈ ہو کر کہ بس اس رشتے کو ختم کرنا ہے، یا پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی۔ اچھا، یہ طلاق کا مطالبہ بھی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جملہ کہا کہ طریقہ کار یہی ہے، طلاق ہو یا پھر عورت خلا کا مطالبہ کرے، تو طلاق ہو یا خلا کا تو یہ طلاق یا خلا واقع شوہر ہی کرے گا یا خلا کا کہیں اور سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ خلا بھی ایک خاص قسم کی طلاق کا نام ہے، اس کے ذریعے سے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن پڑتی ہے، اور خلا کے اندر عورت کو اپنے آپ کو شوہر کے نکاح سے خلاصی حاصل کرنے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ عوض عورت کے اوپر لازم ہوتا ہے، جسے بدل خلا کہا جاتا ہے، یعنی خلا کا عوض کہا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہر کو بدلے خلا بناتے ہیں کہ مہر کی معافی، اگر شوہر نے مہر نہیں دیا تھا تو مہر کی معافی کو بدل بنا لیا جاتا ہے، یا اگر شوہر نے مہر ادا کر لیا تھا تو اس سے دیا ہوا مہر شوہر واپسی طلب کرتا ہے کہ مجھے میرا مہر بھی آپ واپسی دیں، میں آپ کو خلا دیتا ہوں۔ تو خلا دینا یہ طلاق کی طرح شوہر ہی کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہی دے گا باقاعدہ، وہی دے گا تو عورت اس کے نکاح سے نکلے گی، ادروائز کوئی اور پنچایت وغیرہ کوئی ادارہ وہ خلا کی طرف اگر ڈگری جاری کر دیتا ہے، یا پنچایت ہے کوئی برادری لیول پہ ہم نے یہ نکاح ختم کیا، جرگہ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کر کے اس کو خلا اپنے طور پہ نافذ کر دی، جس میں شوہر کے اختیار کو قطعاً بھی استعمال نہیں کیا گیا، اس نے عورت کی اس خلا کو قبول بھی نہیں کیا، تو اس طرح عورت اس کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ تو خلا ہو یا طلاق ہو شوہر ہی کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی بھی دی گئی ہے، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح کے شوہر کے بارے میں فرمائے گئے اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، تو یعنی گرہ کھولنا یعنی طلاق دینا یہ شوہر کا کام ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے لا طلاق لمن لم یملک، کہ جو طلاق کا مالک نہیں اس کی طرف سے دی گئی طلاق بھی نافذ نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب بیوی نے تقاضا کیا، بیوی نے ضد کی، یا بیوی نے ہی مطالبہ کیا، تو شریعت مطہرہ نے طلاق کا اختیار جب شوہر کو دیا تو اس کے پیچھے ریزن بھی یہ ہے کہ عورتیں خواتین بعض کا لڑیں یا لڑائی ہوئی تو وہ فوراً کہہ دیا کہ بس ابھی چھوڑو اور ابھی ختم کرو۔ شوہر کے اندر کچھ بردباری ہے، سوچو بچار کر کے غور فکر کر کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، شریعت نے تو اس کو اس وجہ سے یہ سارے اختیارات دیے تھے۔ تو ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہر عورت ہی کہ وہ عقل کے اعتبار سے کمی والی ہے کہ وہ یوں ہی تقاضے کرے، بعض اوقات شوہر ہی بے عقلی والے کام کر کے آتے ہیں، لیکن اگر بیوی نے کہا، اگر کسی رشتہ دار نے پریشر دے دیا، اصرار کر دیا، تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ محض عورت کے مطالبے پر شوہر طلاق کی طرف نہ جائے، کیونکہ یوں سمجھیں کہ بعض معاملات ایسے ہیں شفیق صاحب، خواتین اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گی مجموعی اعتبار سے کہ وہ عقل کے اعتبار سے ان میں نقص ہوتا ہے، کمی، نقص بمعنی کچھ کمی، تو مردوں کے مقابلے میں یعنی مردوں کی جو جنس ہے ان کے مقابلے میں عورت کی جو نوع ہے، جنس ہے، اس کے اندر عقل کا کچھ اعتبار سے کمی واقعتاً دیکھی بھی جاتی ہے اور ان میں پائی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اب جیسے بچے بعض اوقات ضد کر لیتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، اب انہیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب بچے کچھ عمر کو پہنچتے ہیں، بڑی کچھ سال گزرتے ہیں، تو انہیں پھر وہی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اس موقع پہ ہم نے یہ چیز غلط مانگی تھی، غلط مطالبہ تھا، اور والد صاحب نے اگر منع کیا تھا تو انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا۔ تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں کہ یہ گھر بیٹھنے کی ضد کر لیتی ہیں کہ میں نے اب نہیں جانا شوہر کے گھر،
یا طلاق کی طرف ہی ذہن بنا لیتی ہیں کہ میں نے بس طلاق لینی ہے۔ باتوں باتوں میں تھوڑی سی مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ گرما گرمی ہوئی، اور چھوٹی سی بات پہ عورت نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ بس مجھے میرے ماں کے گھر چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، ہاں یہ رشتہ نہیں چل سکتا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اس طرح کی باتیں جو شوہر کو طلاق پر ابھارے۔ تو بسا اوقات خواتین کی طرف سے اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی طلاق تک پہنچنے کی یا طلاق کا مطالبہ کرنے کی۔ اور یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ عورتوں کو کب طلاق کی طرف جانا چاہیے، یہ بہت آگے چل کر ایک اسٹیپ آتا ہے کہ جہاں پر شریعت مطہرہ اس بات کی بالکل اجازت دیتی ہے کہ عورت یا عورت کی طرف سے اس کا کوئی نمائندہ، اس کے گھر کا کوئی فرد، وہ اب اس رشتے کو ختم کرنے کی طرف جائے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ آنے سے پہلے ہی طلاق کا مطالبہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض افراد بھی ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں، کہ جو بجائے گھر بنانے کے وہ گھر توڑنے والے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور کسی طرح عورت کو ابھارتے ہیں اور اس کا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرح تو چل ہی نہیں سکتا، ابھی سے ایسے معاملات ہیں۔ اب بسا اوقات جمعہ 8 دن ابھی نکاح کو ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہ بھائی ابھی کچھ نہیں بگڑا، اب بٹھا لو، اور لڑکی کا بھی ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا بھی ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، حالانکہ وہ کوئی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو کبھی کبھار اگر ڈیپلی جایا جائے کہ ان دونوں کے درمیان جو تضاد چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کوئی خاص ریزن نہیں ہوتا، تو حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ تو یعنی اب شوہر کے خلاف بھڑکانے میں، علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے ذہن بنائے کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، تو اس طرح بعض خواتین اس تیسرے فرد کو اپنا خیرخواہ سمجھ کے وہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر سے مطالبہ کر بیٹھتی ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تیسرا فرد تھا وہ خود کم عقل آدمی تھا یا کم عقل عورت تھی، اگرچہ وہ بڑی بہن ہو، اگرچہ وہ کوئی خالہ ہوں، عمر رسیدہ عورت ہو، لیکن وہ کم عقلی کی بنا پر اس عورت کا، اس لڑکی کا نکاح ختم کروانے میں ان کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں طلاق یہ بالعموم ہم یہی کہیں گے کہ طلاق دینا یہ ایک ناجائز کام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن صورتوں میں طلاق دینے کی شریعت مطہرہ نے بالکل ایک گنجائش رکھی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت ایک رشتے سے منسلک ہوئے ہیں تو شریعت مطہرہ نے ان دونوں کے لیے ایک ایگزٹ صورت بھی رکھی ہے، اور اس رشتے کو ختم کرنے کی صورت بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ کب ختم کرنا چاہیے، کب ختم کرنے تک پہنچنا چاہیے، تو اس کے بڑے آگے مراحل ہیں، جس کو ہم یہ کہیں کہ جب پانی سر سے اوپر پہنچ جائے تو پھر جا کے طلاق کی طرف آدمی سوچے۔ لیکن اس سے پہلے مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے دوست احباب، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے گلی محلوں کے افراد، اسی طرح رشتہ داروں سے یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے بجائے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی کو وہ کو مشورہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی سامنے سے ایسے ہوتے ہیں بے باک، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، آپ ایسا ہی ہیں اور آپ یہ کر گزریے۔ بھی ایک واقعہ ہوا کہ کوئی آئے صاحب، اچھا وہ دارالفتہ میں بھی آ گئے کہ ہم اپنی بیٹی کا ہم سمجھ نہیں آ رہا رشتہ، 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ 1.5 مہینہ میں اتنی جلدی آپ کو کیا سمجھ میں آئی، وجہ کیا بنی؟ تو اس وقت چونکہ قریبی، چونکہ عید گزری تھی، وجہ یہ بنی، دل میں یہ باتیں آنے لگی کہ عید پہ جوڑا بنا کے نہیں دیے تھے، عید پہ وہ چیزیں نہیں لے کے دی، تو یہ پہلی تو عید تھی، یہی ناراضگی کا سبب بنا، اور وہ بیٹی کو گھر بٹھا دیا انہوں نے۔ وہ شوہر بھی آیا اور ہے مسئلے مسائل سیکھنے والا ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو نارمل تھے، کوئی ایسی بات ہی نہیں، کہ چونکہ شعبان میں ہی نکاح شادی رخصتی ہے تو ٹھیک ٹھاک کپڑے تھے، میرے اپنے بھی تھے، گھر والوں کے بھی اس طرح کے ہیں،
جو عام طور پہ کپڑوں میں لین دین، تو اس میں ایسے جوڑے کئی موجود ہیں کہ 10-10 20-20 سوٹ ہوتے ہیں جو دونوں ابھی طرف. استعمال ہی نہیں ہوئے، اور جو کچھ ہے تو میں نے بھی نہیں بنایا تھا، میں نے ان کو بھی بولا، میری امی نے بھی نہیں بنائے عید پہ، مطلب ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے نئے ملے ہوئے تھے. بالکل. بولے اب ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، تو اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. ہم نے نماز روزہ اور اس میں مشغول، اور ہم نے کہہ دیا کہ اس عید پہ ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے، میں بھی نہیں بنا رہا، وہ بھی نہیں بنا رہے. تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسی بات کو لے کر اس کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے گا اور یہ سب بنا دیا جائے گا. خیر ہوا یہ کہ وہ چلے گئے ان کے پاس کہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں طلاق چاہیے. تو کہ ٹھیک ہے، پھر آپ یہی کہتے ہیں تو پھر ہم اسی پہ ہی کر لیتے ہیں، پھر کاغذات وغیرہ تیار کرواتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کاغذات لے کر آ جائیں، میں گھر ہی بیٹھا ہوں. اب یہ چلا گیا، کسی سے مشورہ کیا، اس نے بولا خاموش ہو جاؤ بھائی، نہیں جاؤ نہ کاغذات کی طرف، نہیں، آپ اپنے گھر جاؤ خاموشی سے. اب یہ چلے گئے اپنے گھر. اب میری ملاقات تو کچھ 8 مہینے بعد ہوئی، تو پوچھا حال حوال ٹھیک ہے؟ تو بالکل اللہ کا شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہو. ہمیں کیا ہوا، بہت 1-1.5 مہینہ ناراضگی رہی، سب دماغ سیٹ ہو گئے دونوں طرف کے، اور میں خود چلا گیا ہوں. ہاں یہ بات اچھی اس نے کی کہ 1-1.5 مہینہ 2 مہینے میرے گھر والے آنا چاہتے ہیں، تو خامخواہ دوسری طرف ان کے گھر والوں نے بھڑکا دی، اور یہ وہ آنا چاہتی ہے، خود آنا، تو میں چلا گیا ان کے گھر. تو میں نے معذرت بھی کر لیا، آپ کو کوئی دل دکھا ہے، دل آزاری ہوئی ہے، تو ہم لے کر آ گئے ہیں. میں بولے آرام سے، اب ماشاءاللہ ہے ٹھیک. یعنی وہ جو جس وقت فوراً کہا کہ ابھی کاغذات بنا کر لاؤ، ابھی یہ کرو، اب وہ بھی اگر ایسا کر دیتا تو بعد میں یہ پچھتاتے، بالکل کیونکہ ایسے ہی. مسئلہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ واقعی کہ بہت بڑے اختلافات ہو گئے. 1.5 مہینہ ہے، اب 15 شعبان کے بعد شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، تو پیچھے 1 مہینہ تو رمضان کا گزرا ہے. ویسے ہی آدمی اس میں عبادات اور روزے میں، جو ایک اچھی فیملی ہوتی ہے ظاہر ہے ان کی یہی مشغولیت ہوتی ہے، صحیح. تو ان کو بنیاد بنا کر، تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی فیملیز میں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات نکلتی ہیں. تو جیسے جمیل صاحب نے بڑی ڈیٹیل تفصیل سے کہا، پہلے ان مسائل کو ڈسکس تو کیا جائے، اور عورت ہے تو وہ بھی دینی طور پر شرعی رہنمائی لے لے کہ واقعی میرا یہ تقاضا مطالبہ ٹھیک بھی بنتا ہے کہ نہیں. اسی طرح مرد کے لیے بھی آپ یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ان چیزوں کی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. خواتین بھی بات کر سکتی ہیں، جو دینی شرعی ان کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے وہ بھی بات کر سکتی ہیں. اور دیگر تمام کے لیے ان اوقات کار کا خیال رکھتے ہوئے 10 سے لے کر 4 بجے تک آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی بھی دے دی جائے گی. اور اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو پھر میں مشورہ یہی دوں گا کہ براہ راست آپ دارالفتہ میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ اپنے بارے میں رائے اور فتویٰ معلوم کیجیے. مزید سوال؟ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ صدقے کے لیے پیسے رکھے تھے تو اب کیا سیلاب زدگان کو دے سکتے ہیں؟ صحیح جی. اپنے جو نارمل نفلی صدقات کے لیے لوگ اپنے گھر کے اندر صدقہ باکس بنا کر یا ویسے ہی کچھ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. تو یہ موقع ہے مسلمان جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں تو ان سیلاب زدگان کی بالکل مدد کرنی چاہیے. اپنے خزانے مسلمانوں کو چاہیے کہ کھولیں اور ان مسلمانوں کی مدد کریں. تو جو نفلی صدقات و خیرات ہیں وہ ان کاموں میں بالکل صرف کر سکتے ہیں. اور بعض صورتوں میں جو واجبی صدقات ہیں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ان سیلاب زدگان میں خرچ کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ سیلاب زدگان میں بعض وہ جو شرعی فقیر ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کے تھرو بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہاں سیلاب زدگان میں بعض عمرا بھی ہوتے ہیں، مالدار اشخاص بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ جی. کچھ بھی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ادھر بھی زیرو ہو گئے یا وہ مستحق زکوٰۃ بن گئے، ایسا نہیں ہوتا. اس طرح یہ ہوتا ہے بعض اوقات چونکہ پیشگی اطلاعات ہوتی ہیں کہ ان علاقوں میں سیلاب آنے کے امکانات ہیں، تو وہ اپنے مال و اسباب، ضروری اشیاء، قیمتی چیزیں وہ لے کے وہاں سے کسی اور طرف نقل مکانی کر لیتے ہیں. تو سیلاب کے زد میں گویا ایسا طبقہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ اگر اغنیاء ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، تو سیلاب زدگان کو باقاعدہ ان کو وہ رقم، وہ جو مال، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، وہ ان کو دے کر مالک بنا دیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. ہمارے یہاں دعوت اسلامی کا جو ایک ڈپارٹ ہے، شعبہ ہے FGRF، تو ان کے تحت بھی یہ امداد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ اگر زیڈ اماؤنٹ یعنی زکوٰۃ میں سے دینا چاہیں یا عام صدقات نافلہ میں سے دینا چاہیں تو یہ اکاؤنٹ
اکاؤنٹس نمبر بھی آپ یہ دیکھ لیں، اکاؤنٹ نمبر، اور اس کے علاوہ بھی آپ ڈائریکٹ بھی جا کے جمع کروا سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ جو زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ کے حقداروں تک پہنچائی جائے گی، نارمل صدقات ہیں تو اس طریقے سے ان کی مدد ہوگی۔ ایک بات بڑی اہم جو لوگوں نے کہی بھی کہ آپ لوگ چینل پر ہوتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لوگ جب ایسے موقع ہوتے ہیں نا تو بات تو راشن لے کے نکلے ہوتے ہیں نا، راشن ہی بانٹ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دینی ہے، اچھا سب ہی راشن بانٹ رہے ہیں تو دیگر ضروری چیزوں میں کئی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس میں کئی جگہوں پر تو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، عموماً بیمار پڑ گئے، کچھ اور ہو گئے۔ اچھا ایک بڑی اہم بات، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا ڈبل روٹی بھی بانٹ دی، دودھ بھی بانٹ دیا، آپ نے خشک دودھ بھی بانٹ دیا، آٹا گھی سب کچھ، ان کے گھر بکریاں ہیں، ان کے گھر وہ مویشی ہیں، کیا کریں گے؟ انہیں گھاس وغیرہ چاہیے۔ گھاس نہیں۔ تو جہاں یہ ہے تو وہاں اس طرح کی ادھر بھی توجہ رکھنی چاہیے، وہ بھی تو جاندار ہیں، وہ جانور ہیں، ان کو کھلانا بھی ایک طرح کے ذمے ہیں۔ تو بعض اوقات کہ نا مالک جو جس کے پاس دو چار کوئی مالک جو بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اس کا خود بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اگر وہ بھوکے ہیں۔ جی جی یہ تو ایک ہے فطری تقاضا ہوتا ہے، جانور میں آدمی کو ایک لگاؤ بھی ہے، ایک جانور کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لگاؤ ہے، محبت ہے۔ تو ایسے مواقع پر میں ان بھائیوں سے کہوں گا جو دور دراز سے مدد کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہ آپ ان کے جانوروں کے بھی کوئی اس حوالے سے احساس بھی کریں، اور ان کو بھی جو جس سے جو ہو سکے تو وہ چیزیں انہیں مہیا کریں، جو بھی گھاس ہیں یا ان کے چارہ ہیں۔ تو یہ بھی اگر آپ ایک ٹرک بھر کے ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جیسے راشن اور دیگر چیزیں لوگ بانٹتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی دل سے جو ہے وہ دعا نکلے گی، اور جانور کھائیں گے، ظاہر ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور بالکل صدقے کا ثواب ملے گا۔ مزید کو مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل بارش ہو رہی ہے تو قبر پر گھاس اور پودے وغیرہ اگ جاتے ہیں خود بخود، تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں کہ کیا کریں؟ کاٹ سکتے ہیں؟ جی، گھاس پودے اگائیں۔ قبر کے اوپر جو خود بخود سبزہ اگ جاتا ہے تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ بعض پودے وہ ہوتے ہیں جو آگے چل کے درخت بن جائیں گے، اور درخت بننے کی اگر کنڈیشن ہوگی تو وہ قبر کو بھی یعنی ڈیمیج کریں گے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے پھیلیں گے، اور اس طرح قبر شک ہونے کا، ٹوٹنے کا، دھنسنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو ایسے پودے جو آگے چل کے یعنی درخت بنیں گے، وزن دار ہو جائیں گے، جس سے قبر دھنسنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے پودوں کو تو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ باقی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا، جو زیادہ درخت کی صورت اختیار نہیں کرتے، تو ان کو لگے رہنے دیں، اور کہ ویسے بھی جو سبزہ ہے، جو تر چیز ہوتی ہے یعنی گھاس وغیرہ اس طرح کی ٹہنیاں، شاخیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں، اور اس سے قبر میں مردے کا دل بہلتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جا رہے تھے، دو قبروں کو ملاحظہ فرمایا اور ان میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لے کے اس کے دو ٹکڑے کیے، اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک قبر پہ رکھ دیا، اور پھر جو ان کو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ چغلی یا غیبت سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، تو اس وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا، اور یہ کام یہ مردے اپنی زندگی میں بڑا ہلکا سمجھتے تھے، لیکن یہ عذاب میں مبتلا کرنے والا سبب بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شاخیں رکھیں تو اس کی پھر حکمت ارشاد فرمائی کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے، اور شارحین حدیث نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی قبروں پر جو پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح سے بعض جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی جو جن میں خوشبو ہوتی ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو جب تک وہ تر رہیں گے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اور پاکی بیان کریں گے، نزول رحمت کا موقع ہوگا، اور صاحب قبر کے لیے، مردے کے لیے وہ عذاب میں تخفیف کا باعث ہوگا۔ تو اس بنا پہ اگر جو ایسے چھوٹے پودے یا خود بخود اگ جاتے ہیں، یا آپ نے ہی قبر میں اس طرح کے چھوٹے پودے لگا دیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جی مزید سوال. میرا نام محمد عتیق اتاری ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور بندہ سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا اس کو فوراً جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا سنتیں مکمل کرنی چاہیے؟ جی جماعت کھڑی ہوئی انہوں نے اور سنت کا پوچھا. اب یہ نمازیں بھی مختلف ہیں کہ اس میں پہلی سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں، اور زیادہ تر فجر کے حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپشن نہیں ہے بعد میں پڑھنے کا. جب جماعت قائم ہو جائے تو علاوہ فجر کی سنتوں کے بقیہ جو نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے اس سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہیں. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سنتیں شروع کریں گے ظہر عصر یا عشاء میں اور اس دوران ہی جماعت قائم ہو جائے گی، اور جماعت کے بھی مخصوص اوقات ہوتے ہیں باقاعدہ، کئی دنوں تک اس ٹائم پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پھر ٹائم چینج ہوتا ہے. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ادھر آپ سنتیں 1 یا 2 رکعت پڑھ پائیں گے اور ادھر جماعت قائم ہو جائے گی، تو پھر اب ان سنتوں کو آپ نہ پڑھیں. ٹھیک. ظہر کی سنتوں کو آپ فرض کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی سنتوں کو بھی آپ فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. صحیح. عصر کی جو سنت قبلیہ ہے ان کو عصر کے فرضوں کے بعد نہیں پڑھیں گے. صحیح. اچھا، اب رہا معاملہ فجر کا، تو جو فجر کی جو سنتیں ہیں اس کا حکم عام سنتوں کے مقابلے میں جدا گانا ہے. تو اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی یا قائم ہونے والی تھی اور آپ نے سنتیں شروع کر دیں، یا جماعت قائم ہو چکی اب آپ پہلے سنتیں ادا کریں، اس وقت تک آپ کو سنت پڑھنے کا حکم ہوگا جب تک کہ جماعت میں شامل ہونے کا امکان موجود ہو. چاہے آپ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے یا دوسری میں شامل ہو جائیں گے، سلام پھرنے سے پہلے اگر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو آپ سنتیں پڑھیں. لیکن ان سنتوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر ہال میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ برآمدے والی سائٹ میں آ جائیں، برآمدے میں جماعت ہو رہی ہے تو آپ صحن والی سائٹ میں آ جائیں، یا اگر ایک ہی جگہ ہے تو آپ سنتیں پڑھنے کے لیے پلر کی اوٹ میں ہو جائیں، یعنی پلر کو اپنا سترا بنا لیں. تو اس انداز سے آپ جماعت سے پہلے سنتیں ادا کر لیں اور جماعت میں پھر شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو اندیشہ لگے کہ سنتیں پڑھیں گے تو جماعت نکل جائے گی فجر کی، تو پھر اس صورت میں آپ جماعت کے اندر ہی شامل ہو جائیں. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہوتا یہ کہ بعض اوقات آتے ہی وہ گھڑی کو یہ دیکھتے ہیں یا دیکھا بھی اور نہ دیکھا، یوں سمجھیں کہ 1.5 منٹ رہتے ہیں تو وہ شاید گمان کر لیتے ہیں مؤذن صاحب بھی کہیں کام سے ادھر ادھر 1 آدھا منٹ وہ بھی کر دیں گے تو میری سنتیں ہو جائیں گی. اب نماز شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع، 1 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، اقامت شروع ہو جاتی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں نمازیں بھی مختلف ہیں، ظہر کی کہیں کہ سنتیں موقدہ ہیں، عشاء کی کہیں تو غیر موقدہ ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں نماز؟ اب اس کے اندر جو سنتیں شروع کر دی نا 4 رکعت کی نیت سے ظہر کی یا عشاء کی، تو اب اس صورت میں جب امام جماعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو سنتیں جس نے پہلے سے ہی شروع کر دی تھیں اسے ٹائم دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے غور نہیں کیا اور سنتیں شروع کر دیں، تو اب وہ 4 رکعتیں پوری ہی پڑھیں گے. 4 رکعت پوری پڑھنے کے بعد ہی پھر وہ جماعت میں شامل ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 1 رکعت میں ہی سلام پھیر دے یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے. اسے اب جو 4 کی نیت سے اس نے نماز شروع کی تھی وہ 4 رکعت پوری کرے گا، اس کے بعد میں پھر جماعت میں شامل. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کاروباری شخص ادھار پر سامان دیتا ہے اور زائد رقم 2 وصول کرتا ہے تو وہ سود میں شمار ہوگا یا نفع؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی عمومی طور پہ نقد سودوں کے مقابلے میں اگر کوئی ادھار چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی نفع کو زیادہ رکھتے ہوئے وہ چیز کچھ مہنگی بیچتا ہے اور خریدار بھی اس ریٹ پر راضی ہو جاتا ہے، چونکہ خریدار کو وہ چیز وقت پر حاصل ہو رہی ہے اور 6 مہینے 1 سال بعد اس کو اس کی پیمنٹ پوری ادا کرنی ہے، تو وہ بھی اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ ایک چیز پیسے نہ ہونے کے باوجود مجھے حاصل ہو رہی ہے، میرا بھی کام چل رہا ہے
اور جو دکاندار ہے جس نے نقد کے مقابلے میں ادھار میں چیز مہنگی بیچی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہو کہ وہ اپنی چیز مثال کے طور پہ 10,000 کی کوئی چیز ہے جو اس نے اس کو ادھار میں 12,000 کی بیچی ہے، تو خریدار بھی اس ریٹ پہ راضی ہوتا ہے کہ مجھے وہ چیز 10,000 روپے کی مالیت کی میرے استعمال میں آئے گی استعمال میں اور میں اس کو 6 مہینے بعد قیمت ادا کر دوں گا یا قسطیں بنا بنا کر میں اس کو ادا کر دوں گا، تو بیچنے والا بھی اس کچھ نہ کچھ فائدہ رکھتا ہے۔ نقد کے مقابلے میں وہ 2,000 2,500 روپے نفع زیادہ رکھ کر اگر بیچ رہا ہے اور خریدار بیچنے والا دونوں اس بات پر راضی ہیں، کسی قسم کا اس دوران دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی شرط فاسد بھی اس کے درمیان اگر نہیں لگائی گئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقاعدہ کتابوں میں اس حوالے سے ایک مسئلہ یوں بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی چیز 1,000 روپے کی نقد میں اور ادھار میں 2,000 روپے کی بیچی جا رہی ہے تو فرمایا گیا یجوز ولا یکرہ کہ یہ عمل جائز ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عاقدین یعنی خرید و فروخت کرنے والے دونوں اشخاص اس چیز پر راضی سودا کرنے پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اور ناجائز شرط بھی نہیں۔ کوئی ناجائز اب صورت مدت اگر آگے ہو جائے تو اس میں مزید جرمانہ بھی نہیں لگا سکتے؟ اگر جیسے 6 مہینے کی ادھاری کا وقت طے ہوا تھا، اب 6 مہینے پر وہ مکمل اماؤنٹ نہیں دے پا رہا، کچھ وقت لینا چاہ رہا ہے 1-2 مہینے اور، اس صورت میں مال فروخت کرنے والا اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا صحیح، کہ چونکہ 6 مہینے تک میں نے یہ طے کیا تھا، اب آپ نے 7واں مہینہ بھی شروع کر دیا، 8واں مہینہ بھی، تو لہٰذا اب مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ آپ دیں، تو یہ جو پینلٹی کے صورت بنے گی اس کی صورت جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اضافی پیسہ طلب کرنا ناجائز اور گناہ کا کام ہوگا۔ جی مزید میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی پسینے سے گلاب کا پھول بنا ہے، تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی لوگوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جب زمین پر آیا تو زمین نے گلاب کا پھول اگا دیا تھا، تو ایسی کوئی بات صحیح مستند روایات سے ابھی تک موصول نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہے۔ ہاں عوام میں یہ بات زیادہ مشہور ہے، لیکن فی الحال اس کے حوالے سے کوئی اتھینٹک کوئی مستند روایت اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح کی خود بخود مشہور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ لوگ دوسروں کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے اور اس طرح کی، اچھا ہمارے یہاں عام طور پہ خوشی کے مواقع پر پھول لٹائے جاتے ہیں یا کیا کہیں گے انہیں، ہار ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ پھول جھڑتے بھی ہیں۔ پھول اوپر لٹاتے بھی ہیں، اور مختلف ایسے مواقع آتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی کلمات کہتا ہے کہ نہیں یہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں یا اس طرح ہے، تو کیا کہیں گے آپ انہیں؟ ایک چیز جب کسی مستند روایت سے ثابت ہی نہیں ہے اور علماء بھی اس کا رد کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو اب عوام الناس میں اس طرح کی چیز تشویش پھیلانا کہ دیکھیں گلاب کی پتیاں آپ کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے یہ گلاب بنا تھا، تو یہ اس سے گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ سے کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی جب روایت کوئی ثابت نہیں ہے تو اس سے گلاب کی پتیاں پاؤں میں اگر آ گئیں چلنے پھرنے کی صورت میں تو وہ کہیں بے ادبی کا شکار نہیں ہو رہا، ہم کسی کو اس زاویے سے بے ادب یا گستاخ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، مزید میں مریض ہوں تو کرسی پہ بیٹھ کے نا نماز پڑھتا ہوں، تو مفتی صاحب ارشاد فرما دیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی جس آدمی کو کسی بھی مرض کی وجہ سے کھڑے ہونے میں پرابلم ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا رکوع سجود کرنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، بالخصوص سجدہ کرنا جو زمین پر پیشانی لگا کر سجدہ کیا جاتا ہے، تو سجدہ حقیقی کرنے میں اگر کسی کے لیے رکاوٹ ہے تو اس پر شریعت مطہرہ نے قیام بھی ساکت فرما دیا ہے کہ فرض نمازوں میں وہ اگر بیٹھ کر بھی پڑھے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ زمین پر بیٹھنے کے مقابلے میں کرسی یا اسٹول اس طرح کی چیزوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر جس کے لیے قیام ساکت ہو چکا ہے اور رکوع سجود کرنے کے حوالے سے بھی اس کو اشارے
کی صورت اختیار کرنے کی شرعاً اجازت ہو تو اب وہ آدمی بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ٹیک نہ لگائی ہو، حتی الامکان کسی چیز کا نماز کے دوران سہارا لینا، کمر سے کوئی چیز ٹیک لگانا، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ ہاں اگر سہارا لیے بغیر بیٹھنا بھی دشوار ہے تو اجازت ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ پیچھے ٹیک بھی نہ لگائی ہو، اگرچہ کرسی میں پیچھے ٹیک ایک موجود تو ہوتی ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات۔ تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ٹیک لگا کے نماز نہ پڑھی جائے جب تک واقعتاً عذر نہ ہو۔ تو اب یعنی جتنا جسم استعمال میں اور جتنی ایک طرح کی کچھ مشقت آنا، جی جی جو عبادت میں بھی کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوتی ہے، رکوع سجدہ اٹھنا، تو اس پہ بھی اجر و ثواب ہی ہے۔ دیکھیں عبادت تو مشقت کے بغیر ہے ہی نہیں نا، جتنی بھی مشقتیں عبادت کی راہ میں آئیں گی تو یہ مشقتیں اٹھانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو عمل جتنا دشوار ہوگا میزان عمل پر وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں کرسی کے حوالے سے کچھ لوگوں کے نا یہ بھی گمان بن گئے کہ جیسے ہم نے ٹیک کا کہا نا کہ بہتر ہے کہ ٹیک نہ لے اور بالکل ایسا ہو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس یوں کر کے اور آرام سے، تو اگر کسی مریض کو اتنی ضرورت نہیں ہے تو جیسے اب یہ نارمل بیٹھا ہوں، پیچھے سے ٹیک چھوڑی ہوئی ہے اس طرح کر کے، تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ کسی نے یہ مسئلہ سنا ہے یا ویسے ہی اس نے کہا تو وہ مسجد سے کرسیاں ہی خالی کر کے کہتے اسٹول پہ پڑھو، کرسی پہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اب اسٹول پہ عام بزرگوں کے لیے بعض اوقات بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جی جی کہ وہ، اور پھر بعض اگر وزن میں زیادہ ہیں تو وہ اسٹول پر تو بیچارے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ ادھر جائے گا یا کچھ ادھر ہو جائے گا، تو اسٹول پر پڑھیں یا کرسی پر، ان میں فرق تو نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ہوں بس یہ ہے کہ اگر سہارا یعنی ٹیک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر اپنی کمر کو آپ نارمل سیدھا ہی رکھیں جس طرح ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھ لیے ناف کے نیچے، اب جب رکوع کا معاملہ ہوگا تو رکوع کے لیے اپنے سر کو جھکا لیں۔ اب اس کے اندر یوں آگے آ کر باقاعدہ یوں جھکنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے، اب ایسے میں سر کے ذریعے سے اشارہ کریں رکوع میں جانے کا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد سجدے کا اشارہ کرنا ہے، سجدے کا اشارہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے رکوع کا اشارہ اتنا کیا تھا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کا، اب سجدے کا اشارہ کرنا ہے تو تھوڑا سا سر زیادہ جھکا لیں۔ صحیح۔ تو باقاعدہ یوں آگے آ کر جب کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو باقاعدہ بہت آگے آ کر یوں رکوع کے لیے جھکنا اس کی کوئی حاجت نہیں رہی۔ اسی اس میں تو اور مسئلہ ہو سکتا ہے نا، رکوع کے لیے تو اتنا یہ جھک گئے، تو اب جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کا تو اب جتنا بھی جھکیں رکوع کے لیے، رکوع میں سجدے میں اس سے زیادہ کرنا، سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ رکوع بھی اتنا ہی اور سجدہ بھی اتنا، اور سجدہ بھی اتنا ہی۔ تو یوں مسئلہ یہ رکوع اور سجود کے اندر جو ہم سر کو جھکائیں گے اس میں سجدے میں سر زیادہ جھکنا چاہیے بمقابل رکوع کے، تاکہ رکوع اور سجود کے درمیان فرق واضح طور پر رہے۔ بعض لوگ یوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں سجدے میں، تو یہ اس کی ہاتھ بھی پھیلانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہم ناظرین یہی کہیں گے کہ جس کو بھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو انہیں چاہیے کہ دارالتعلیم سنت میں پوچھ لیں، رابطہ کر لیں، کسی عالم صاحب، مفتی صاحب جو باقاعدہ شرعی مسائل جانتے ہوں تو ان سے اس کی رہنمائی لے لیں۔ ہماری کئی ایسی ویڈیوز ہیں دارالتعلیم سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر، کہ جس میں باقاعدہ پریکٹیکل کر کے یہ کرسی کے مسائل کو سمجھایا بھی ہوا ہے، اور آپ وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی بہنیں ظاہر ہے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتی، خواتین نہیں جا سکتی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، فون کے ذریعے کر سکتی ہیں، دارالتعلیم سنت یہ نمبر لے لیں یا ایسی ویڈیوز دیکھ لیں، اور وہ انشاءاللہ اس سے بھی رہنمائی اچھی خاصی مل جائے گی۔ ایک رسالہ بھی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام کے حوالے سے، تو جس کا ٹائٹل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس رسالے کو حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے سے بھی مطالعہ کر کے بھی انشاءاللہ
یہ مسئلہ کم از کم سیکھنے کو اچھی طرح مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عبادات، معاملات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق دے اور دیگر زندگی گزارنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔